بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیان غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی اور عالمی قانون کی صریحاً بے توقیری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مودی کا بیان جارحیت کا جواز پیش کرنے کے لیے گمراہ کن داستانیں گڑھنے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان مفاہمت، کشیدگی میں کمی، علاقائی استحکام کے ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ بندی کے لیے کئی دوست ملکوں کی سہولت کاری کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ نریندر نہیں سرنڈر، شکست کے بعد مودی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مودی کی ہندوتوا کارڈ استعمال کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مودی بھارت میں غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ بھارت نے پورے خطے میں تناؤ پیدا کر دیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پانی روکنے کی ضد پر قائم رہ سکے۔ شہباز حکومت کی جانب سے رات APC کی دعوت ملی، صبح ملتوی ہو گئی۔ موجودہ حالات میں حکومت کو APC بلانی چاہیے۔ اور بانی PTI کی پیرول پر رہائی کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست پر سماعت کریں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب، شاہی محل آمد پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سعودی کابینہ کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ ولی عہد محمد بن سلمان امریکی صدر کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ دورے کا مقصد سعودی عرب کے ساتھ وسیع سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ بھارت کے وحشیانہ حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 40 شہری شہید، 7 خواتین اور 15 بچے شامل۔ 121 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ معرکہ حق میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے 5 جوان بھی شہید ہوئے۔ ISPR کہنا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم تیار اور متحد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا معرکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ وزیر اعظم کا معرکہ حق میں شہید شہریوں کے ورثاء کو 1 کروڑ اور زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جمعے کو افواج پاکستان کو خراج تحسین اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ ہر سال 10 مئی کو یوم معرکہ حق بھی منایا جائے گا۔ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ، اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر UN کی قراردادیں ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کتنا نقصان ہوا۔ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ پلوامہ اور دیگر واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساری دنیا سے زیادہ نقصان اٹھایا، آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا کہ ہم نے بھارت کی ملٹری بیس، اسلحہ ڈپو سمیت متعدد فوجی تنصیبات تباہ کی۔ پاکستان کسی بھی لحاظ سے بھارت سے کم نہیں۔ بھارت پانی روک سکتا ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے۔ 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام واقعہ ہونا سیکیورٹی ناکامی ہے۔
जौहरी ऑप्शन कभी मेज पर नहीं था। अमरीकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया कि भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू, कहा कि भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ, उसे इल्म हो गया था कितना संगीन नुकसान हो चुका। हमें यकीन था कि हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को जमीन और फजा में शिकस्त देंगे। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को पाकिस्तान जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग में चंद घंटों में जीती। भारतीय जारहियत पर कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। PP रहनुमा शरीर रहमान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर एक बार फिर उजागर हुआ। मसला कश्मीर को भारत हमेशा नजरअंदाज करता रहा। दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बर्तरी हासिल है। इस गलत फहमी को पाकिस्तान ने नहीं, खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि मोदी फैसला करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्या हम ये बात सुनकर सर झुकाकर मान लें? पाकिस्तान को माज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। उज़मा बुखारी कहती हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने शिकस्त खोरदा तकरीर की। भारत को जारहाना और मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत ने मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया।